اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ارحان نائمان کے پاس موجود تھا اور نائمان کا شامان کچھ منتریں پڑھ رہا تھا، جس کے بعد ایک منگول سپاہی ارحان کے ہاتھ میں کچھ لکڑیاں باندھنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شامان ارحان کے قریب ایک برتن لاتا ہے جس سے دھواں نکل رہا تھا۔ پھر وہ اس برتن سے کوئی سوئی نما چیز نکالتا ہے اور اسے ارحان کے ہاتھ میں چبھونے لگتا ہے، جس سے ارحان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر نائمان کہتا ہے تمہیں شفا ملے گی عثمان کے بیٹے۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے ہر شر میں خیر چھپی ہوتی ہے نائمان، تم میری شفا کا وسیلہ بنو تاکہ یہ شفا ہماری دوستی کا وسیلہ بنے۔ جس کے بعد وہ شامان دوبارہ اس برتن کو ارحان کے قریب لاتا ہے۔ نائمان کہتا ہے تم شک نہیں کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے شک کی ضرورت ہے، میرا جسم تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن میرے ہاتھ کا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا محتاج رہوں؟ کیا تم نے میرا ہاتھ اس لیے ٹھیک نہیں کیا تھا کہ میں یہاں پر آؤں؟ یہ کہتے ہی ارحان وہیں پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ نائمان کہتا ہے تم بہادر ہو لیکن احمق ہو۔ نائمان کا خاص آدمی کہتا ہے اسے خیمے لے جائیں۔ یہ سن کر نائمان کہتا ہے یہ خود کو بھیڑیے کہتے ہیں اور ٹھنڈ بھیڑیے کا علاج ہے، یہ سردی میں ہی رہے گا، یہ یہیں پر شفا پائے گا۔ یا عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل یعنی شہر کی طرف روانہ تھا۔ دوسری جانب بائندر اور ساویلی نائمان کی قرارگاہ پر آ جاتے ہیں۔ نائمان کا خاص آدمی کہتا ہے کماندار نائمان، بائندر اور ساویلی آئے ہیں۔ یہ سن کر نائمان کہتا ہے آنے دو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں وہاں پر آ جاتے ہیں اور ارحان کو وہاں پر پڑے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ بائندر کہتا ہے کماندار نائمان، ارحان یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اور میں نے سنا ہے کہ عثمان بھی نہیں مرا اور اس کا بیٹا یہاں پر ہے، کیا تمہارا مقصد مجھے مروانا ہے؟ نائمان کہتا ہے تم ان چیزوں کی فکر نہیں کرو تاجر، تم نے عثمان کی منصوبہ بندی میرے سامنے آشکار کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے، تمہاری وفاداری ہی تمہارے جان کی حفاظت کرے گی، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تاجر، اب تمہیں انعام ملے گا۔ بائندر کہتا ہے تم مجھے پہلے ہی اس کا انعام دے چکے ہو، لیکن اگر نائمان جیسا شخص کوئی تحفہ دے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی نائمان وہ سونے کا ٹکڑا دکھاتا ہے۔ سونے کا ٹکڑا دیکھ کر بائندر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سونے کا ٹکڑا تو اس کے پاس تھا۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے پاس بھی سونے کا ٹکڑا موجود تھا۔ نائمان کہتا ہے تمہارے پاس جو یہ سونے کا ٹکڑا ہے یہ نقلی ہے، وہ چنگیز خان کا دستاویز نہیں۔ کہتا ہے بالکل، جو تمہارے پاس ہے وہ اصلی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بائندر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم اسے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو جاتے تو راستے میں ہی منگول سپاہی تمہیں ذبح کر دیتے۔ یہ کہہ کر وہ سونے کا ٹکڑا لے لیتا ہے اور اسے زمین میں پھینک دیتا ہے، جس کے بعد اسے کچلنے لگتا ہے۔ پھر وہ اسے اصلی سونے کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے کہتا ہے اسے لے کر تمہیں شام جانا ہوگا، تم یہ تالائی کو دو گے اور مہر حاصل کرو گے۔ بائندر کہتا ہے پھر یہ سونے کا ٹکڑا میرا نہیں ہوگا؟ نائمان کہتا ہے اس مہر کے میرے پاس آنے تک تمام منگول میرے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر تمہیں اس سونے کے ٹکڑے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میرے دور حکومت میں تم ویسے بھی امیر ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر بائندر کہتا ہے اور عثمان کا کیا ہوگا؟ اگر عثمان بھی مہر کے پیچھے ہے تو یہ سونے کا ٹکڑا صرف مجھے منگول سپاہیوں سے بچائے گا، عثمان سے نہیں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان ہوش میں تھا اور وہ بے ہوشی کا ناٹک کر رہا تھا۔ نائمان کہتا ہے آکشا کے علاقے میں تم میرے نوکروں سے ملو گے، تب تمہارے خلاف کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ یہ سن کر بائندر کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ یا عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ یعنی شہر آ جاتا ہے۔ اسی دوران ملہن خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں عثمان کہتا ہے خیر تو ہے ملہن، کیا کوئی بری خبر ہے؟ ملہن خاتون کہتی ہیں ارحان کہیں نہیں ہے اور اسے کسی نے نہیں دیکھا، اس حالت میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ بالا خاتون کہتی ہیں ہم نے سپاہیوں کو یعنی شہر کے ارد گرد بھیجا ہے لیکن وہ کسی کو بھی نہیں ملا، البتہ علاؤدین نے اسے ایک درویش سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے تو آپ لوگ اسے ڈھونڈ نہیں سکے؟ یہ سن کر ملہن خاتون کہتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ارحان کہاں ہے؟ یہ سن کر عثمان اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور کہتا ہے ارحان اپنا فریضہ سر انجام دینے کے لیے گیا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ ملہن خاتون کہتی ہیں اگر آپ کو معلوم تھا تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ کیسا فریضہ ہے جو آپ ہم سے بھی چھپا رہے ہیں؟ عثمان کہتا ہے آپ لوگ پریشان نہ ہوں، مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے۔ اسی دوران عثمان ایک خیال دیکھتا ہے جب وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھا، جس کے بعد ارحان اپنے گھوڑے پر سوار وہاں پر آ جاتا ہے۔ ارحان کو اچانک وہاں پر دیکھ کر عثمان پریشان ہو جاتا ہے، جس کے بعد ارحان عثمان کے قریب آ جاتا ہے اور اسے گلے ملتا ہے۔ عثمان کہتا ہے خیر ہوگی انشاءاللہ بیٹا۔ ارحان کہتا ہے نائمان آج وہ یعنی شہر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ عثمان کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ٹھیک تو ہو؟ ارحان کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، نائمان نے کہا ہے کہ وہ میرا علاج کرے گا، اس نے کہا ہے کہ اگر میں اس کی قرارگاہ جاتا ہوں تو وہ میرا علاج کرے گا، صحت میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہہ کر ارحان خاموش ہو جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے بتاؤ بیٹے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کیا ہے جو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو؟ ارحان کہتا ہے میرے ہاتھ کے مفلوج ہونے کی وجہ سے ریاست قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، لیکن میرا نائمان کے پاس جانا آپ کو مشکل میں ڈال دے گا۔ یہ سن کر عثمان ارحان کو گلے سے لگا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے تمہارا دل ہمیشہ اس مقصد سے معمور رہے، تبھی تمہارے بدن کو بھی صحت ملے گی، جس کے بعد پوری دنیا ہماری ہو جائے گی۔ میری طرف دیکھو بیٹا، اب یہ تمہارا فریضہ ہے، لیکن تمہیں محتاط رہنا ہوگا، تمہاری جہاد مبارک ہو۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے مبارک ہو، جس کے بعد وہ قلعہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس خیال کے بعد عثمان کہتا ہے وہ نائمان کی قرارگاہ گیا ہے، نائمان اس کا ہاتھ ٹھیک کرے گا۔
یہ سن کر ملن خاتون کہتی ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو عثمان؟ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتے، تم نے اسے جانے کی کیسے اجازت دے دی؟ بالا خاتون کہتی ہیں ملن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ عثمان کہتا ہے نہیں، نائمان ارحان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہاں بائندر وہ سونے کا ٹکڑا جیب میں ڈال دیتا ہے اور پھر کہتا ہے تم ارحان کے ساتھ کیا کرو گے نائمان؟ اگر یہ یہاں پر ہے تو ضرور تمہارے پاس کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوگا۔ حویلی کہتا ہے چلو اس بچے کو مار دیتے ہیں، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ نائمان کہتا ہے نہیں، یہ میرے رحم کا آخری مثال ہوگا، یہ زندہ رہے گا اور شفا حاصل کرے گا۔ بھوکا کتا اپنے ہی مالک کو کاٹتا ہے، چلو پہلے اپنے پیٹ بھر لو، اس کے بعد آہستہ آہستہ تمہیں تمہارے فرائض سونپتا جاؤں گا، چلو خیمے میں چلو۔ یہ سن کر بائندر کہتا ہے جو آپ کا حکم، لیکن میرا روزہ ہے۔ یہ سن کر نائمان مسکراتا ہے اور کہتا ہے آخرت کی زندگی میں سونا تمہاری مدد نہیں کرے گا، یہ تم بھی جانتے ہو، چلو بائندر چلو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے، جس کے بعد وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی ارحان اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ یہاں بائسنگور اور آئیکوت اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر قرارگاہ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بائسنگور کہتا ہے ہم نے قرارگاہ کو گھیر لیا ہے، جیسا کہ عثمان صاحب نے کہا تھا کہ کچھ بھی غلط ہو جائے تو حملہ کر دینا اور ارحان صاحب کی جان بچا لینا۔ ایک سپاہی کہتا ہے کیا عثمان صاحب کو اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ سن کر آئیکوت کہتا ہے اگر کسی شخص کے چہرے پر جنگ کے نشان نہ ہوں تو اسے بھیڑیا نہیں کہا جاتا۔ یہ سن کر بائسنگور کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا۔ یا ملن خاتون کہہ رہی تھی یقیناً آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہوں گی، لیکن نائمان ارحان سے چاہتا کیا ہے؟ اس نے پہلے بھی اس کا علاج کیا تھا اور دوبارہ اس کا علاج کر رہا ہے، آخر وہ اس سے چاہتا کیا ہے؟ عثمان کہتا ہے جس وجہ سے وہ مجھے چاہتا ہے، ارحان کو بھی وہ اسی وجہ سے چاہتا ہے۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ اسے اپنی طرف کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اب وہ ارحان کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں جناب؟ عثمان کہتا ہے ارحان اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح کھول کر رکھے، نائمان کے منصوبے کا کچھ حصہ میں جانتا ہوں اور باقی جو رہتا ہے وہ ارحان پورا کرے گا۔ ہماری ریاست کی کلیاں ایک مضبوط درخت میں بدل رہی ہیں۔ ملن خاتون کہتی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ارحان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے مجھے بتائیں ذرا، جب میں نائمان کی قرارگاہ گیا تھا تب آپ اتنے پریشان تھے؟ ارحان بالکل میری طرح ہی ہے، میرا بیٹا بھی میرے ہی راستے پر چلتا ہے، جس آگ کا سامنا میں نے کیا اب ارحان بھی اسی آگ کا سامنا کرے گا۔ آپ لوگ بے فکر ہو جاؤ، وہ کامیاب ہوگا۔ جیسے بھیڑیا بھیڑ کے بچے پر حملہ کرتا ہے وہ بھی اسی طرح حملہ کر کے وہاں سے نکلے گا۔ اب بنیادی مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور اہم وظیفہ ہے، آپ لوگ بینگی خاتون کو خبر بھجوا کر یہاں پر بلائیں، افطار کا کھانا ہم مل کر کھائیں گے اور ادھورے رہ جانے والے معاملات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں ارحان ہوش میں آ چکا تھا اور فرار ہونے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، جس کے بعد وہ اپنے بازو کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے، مطلب کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر کچھ منگول سپاہیوں پر پڑتی ہے جو وہاں سے سامان لے جا رہے تھے۔ ارحان کہتا ہے تمہارے ساتھی اور تم میرے بابا سے رحم کی بھیک مانگو گے نائمان؟ یہاں نائمان کا خاص آدمی اپنے سپاہیوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی کرو، یہ سارا سامان بائندر کی گاڑیوں میں لاد دو۔ یہ سن کر ارحان چھپتے چھپاتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھنے لگتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک ٹوکرے کے پاس آ جاتا ہے، پھر وہ اس سے سامان نکال کر خود اس کے اندر چھپ جاتا ہے۔ پھر جب نائمان کے سپاہی وہاں پر آتے ہیں تو اس ٹوکری کو بھی بائندر کے سامان میں لاد دیتے ہیں۔